أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کے لیے ایک بہانہ بے وطن ہو جانے کا اور عیش عشرت چھوٹ جانے کا، معاش کے چھوٹ جانے کا اندیشہ بتایا تھا. قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ تم جس حرم میں رہتے ہو اس میں کفر کی حالت میں بھی تم کو امن کے ساتھ رکھا، تمہیں وہاں پہ ہر قسم کی پھل اور نعمتیں مل رہی ہے، یہ ہماری ہی طرف سے ہے. اور بہت ساری بستیاں ایسی تھی جن کے پاس سارے سامان موجود تھے، فخر کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے ان کو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، تو آج ان کے گھر سونے پڑے ہیں. وہ ہماری ملکیت میں پھر وہ مکانات آ گئے. اب آگے کی آیت میں ان کا گویا کہ ایک سوال جو دل میں تھا اس کا جواب دیا ہے. سوال یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں ہم سے پہلے بہت سارے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے تھے اور ان کو تو ہلاک نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی تو ایک مدت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کے بعد بھی کفر اور شرک کے اوپر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے. یہ ان کے سوال ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پہلی آیت میں دیا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ ان کی بڑی بستی کے اندر ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کو سناوے. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى
الا واہلھا ظالمون، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جبکہ وہاں والے گنہگار ہو جاویں۔ اس میں ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ عادت ہے کہ جب تک بڑے شہر کے اندر، بلکہ یوں کہیے کہ جس علاقے کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کفر و شرک ہو رہا ہے، اس کا جو بڑا شہر یا بڑا قصبہ ہے، بڑی آبادی والی جگہ ہے، وہاں جب تک اللہ تعالی اپنے نبی کو بھیج نہیں دیتے، وہاں تک بستیوں کو برباد نہیں کیا جاتا۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ انبیاء اور رسل جو بھیجے جاتے ہیں وہ شریفوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ دیہات والے تو شہر والوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جو کوئی بھی چیز نئی بن کر آتی ہے وہ پہلے شہر میں جاتی ہے اور پھر شہر سے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ایمان میں اور کفر شرک میں یہ لوگ پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں۔ شہر والوں کو دیکھیں گے تو پھر چلیں گے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ لائٹیں بھی، یہ جو پاور ہے، بجلی ہے، وہ پہلے شہروں میں آئی پھر گاؤں میں گئی۔ گیس کا جو معاملہ ہے، یہ جتنی بھی سہولت کی چیزیں ہیں وہ بھی پہلے بڑے شہروں میں آتی ہے، پھر وہاں سے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ سپلائی ہوتی۔ کہاں انبیاء کرام بھی شریفوں میں آتے ہیں، شریف لوگوں کی طرف پہنچتے ہیں، اور وہاں جب دعوت دیتے ہیں وہاں بات اتر جاتی ہے تو پھر دیہاتوں میں، گاؤں میں تو پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا تھا کہ اسلم تسلم، کہ تو اسلام میں داخل ہو جا، سلامتی پا جائے گا۔ اسلام میں داخل ہو گیا تو، اور بادشاہ لوگ بھی تو اپنا جو پایہ تخت ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، وہ بڑے شہروں میں رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ کو دعوت دی کہ اگر وہ دعوت قبول کر لے گا تو اس کے درباری بھی مان لیں گے اور ان کے نیچے جتنے وہ بھی مان لیں گے۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ ہم سے پہلے بھی تو بہت سارے کفر کرتے چلے آئے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ کی تو یہ عادت ہے کہ پہلے نبی بھیجتا ہے تاکہ حجت تام ہو جائے۔ نبی پہلے آئے گا، نبی نہیں آیا تو ہلاکت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی عادت ہے کہ بعثت کے بعد جب حجت تمام ہو جاتی ہے، دلیل پختہ ہو جاتی ہے، تب پھر نہ ماننے پر اللہ تعالی ہلاک کرتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے لوگوں کو بھی مکہ میں اس لیے ہلاک نہیں کیا کہ اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ وما کان ربک مہلک القری، اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جتنی بستیاں پائی جاتی ہیں ان کو اللہ نہیں ہلاک کریں گے جب تک کہ ام القری کے اندر نبی نہ آ جائے، اور ام القری مکہ کا نام ہے۔ مکہ کو ام القری بھی کہتے ہیں۔ تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی نہیں تھی، اس لیے اگلے لوگوں کو عذاب نہیں ملا۔ اب رہا یہ سوال کہ مکہ والے جو ابھی حضور کے زمانے میں ہیں ان پر کیوں عذاب نہیں آ رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آخر میں دیا، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں
مگر جب کہ وہاں والے ظالم ہو جائیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام شروع کیا تو ایسا تو تھا نہیں کہ کسی نے قبول نہیں کیا، سبھی ایک طرف تھے نہ ماننے والے، بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید رضی اللہ، یہ اور صدیق اکبر کتنوں کو لے آئے، دعوت کا کام شروع ہو گیا تو سارے لوگ تو ظالم نہیں تھے، ایمان وہاں آنے لگا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان میں سے بعد میں چل کر ایمان لائیں گے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک نہیں کیا۔ امام رازی نے یہ جواب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان لوگوں میں اتنے لوگ ایمان لائیں گے، یا پھر بعض ایسے ہوں گے کہ جن کی نسلوں میں آگے چل کر ایمان لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ الغرض قرآن ان کا یہ جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پرنسپل اور قانون رکھے ہیں وہ قانون کے خلاف نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ اس کی بڑی بستی میں رسول بھیج دے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ احکام و قوانین جو ہوتے ہیں اس میں دیہات اور قصبات والے شہروں کے تابع رہتے ہیں، معاشی ضروریات میں بھی چھوٹی بستیاں بڑے شہر کے تابع ہوتی ہیں۔ بھائی دیہات کے اندر سبزی اگاتے ہیں، شہر میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، شہر میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب جو چیزیں بستی والوں کو معلوم نہیں ہوگی وہ شہر میں جا کے سن لیں گے، شہر میں ایک پہنچے گا تو شہر کی بات کو کہ یہاں ایک نبی اس طرح سے آئے ہیں تو وہ بات آ جائے گی، بستی میں پہنچ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ انبیاء کرام کو عموماً بڑے شہروں میں بھیجے تھے، وہ چھوٹے قصبات اور دیہات میں نہیں آتے تھے، کیونکہ ایسے قصبات اور دیہات عادتاً شہر کے تابع ہوتے ہیں، اپنی معاشی ضروریات میں بھی، تعلیمی ضروریات میں بھی، اور شہر میں جو بات پھیل جاتی ہے وہ رفتہ شدہ قصبہ و دیہات میں بھی خود پھیل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے شہر میں رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ افلا تعقلون، اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور رونق ہے، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم کو سمجھ نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شبے کا تیسرا جواب دیا ہے۔ ان لوگوں نے جو یہ کہا تھا کہ ہم وطن سے محروم ہو جائیں گے، ہماری معاش کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ ان کا یہ جواب تھا کہ دنیا ایک نقد چیز ہے، کیش چیز ہے، اگر ہم آپ کی بات ماننے کے آ جائیں، ایمان لے آئیں تو آپ کی باتوں سے تو آخرت بنے گی، اور نہیں اگر آپ کی بات ماننے جاتے ہیں تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ اور کیش لوگ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، بزنس مین بھی تو کہتا ہے بھائی کیش لوگے تو ہم سستے میں دے دیں گے، کریڈٹ میں ہوگا تو تھوڑا مہنگا دینا پڑے گا کیونکہ ہمارا پیسہ انویسٹ ہوا ہے۔ خیر وہ اپنی ایک شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے، جواز تو ہے، علماء نے لکھا ہے، لیکن عامتاً آدمی کو کیش میں رغبت ہوتی ہے اور کریڈٹ والے میں اتنی رغبت نہیں ہوتی۔ تو ان کا یہ سوال تھا کہ نقد ایک مرغوب چیز ہے اور ادھار چیز غیر مرغوب ہے۔ دنیا کی رغبت سے دل نہیں خالی ہوتا،
کہ آخرت کی رغبت سمائے، قرآن مجید نے ان کی اس غلطی کو واضح کیا۔ کیا فرمایا؟ تم جو دنیا کی چیزیں تم کو ملی ہے وہ تو فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ایک برتنے کا سامان ہے۔ متاع کے معنی برتنے کا سامان، اور آخرت اللہ نے فرمایا فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، یہ تو دنیا کا سامان ہے، استعمال کیا ختم ہو گیا، اور رونق ہے۔ بھئی رونق کتنے دن رہتی ہے؟ آدمی چاہے کتنا ہی اپنے گھر کے اندر ڈیکوریشن کرے اور کیا ہی اس کو ملمع کرے، چمکائے، چمک کتنے دن رہتی ہے؟ کہا دنیا کی چمک بھی ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ تو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دو باتیں بتائی، دنیا کے مقابلے میں آخرت میں جو اللہ کے پاس چیزیں ہیں وہ تو بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ بہتر کہا اس آخرت کی جو چیزیں اس کے نفع بہت ہوں گے، نفع بہت، دنیا کی چیزوں کے وہ نفع نہیں۔ دوسرا بہتر ہے اس لیے کہ آخرت میں جو اللہ کے پاس چیزیں ہیں وہ ملاوٹ سے پاک ہے، ملاوٹ سے پاک ہے۔ بھئی دنیا کی جو چیزیں ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں تو نقصان ملا ہوا ہے، بلکہ نقصان زیادہ ہے۔ تھوڑا زیادہ کھا لیا تو پھر ڈائجسٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، اگر کوئی چیز فیٹی زیادہ کھا لی کیلیسٹرول کا پرابلم ہو جاتا ہے، شوگر میٹھی چیز کھا لی ڈائبٹیز کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں اس دنیا کے اندر ہے، اور سیزن ہوتی ہے تو چیزیں ملتی ہے، سیزن نہیں ہوتی تو نہیں ملتی، یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ آخرت میں تو اس کے نفع بھی زیادہ۔ اچھا دنیا کی چیزیں تھوڑی سی کھا لی، دانت میں پھنس گئی، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے دنیا کی عورتوں کا بھی مسئلہ ہے کہ دیکھیے منہ بند رہتا ہے، منہ سے بدبو آنے لگتی۔ الغرض دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے اندر نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ آخرت کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ ہاں آخرت میں ٹوائلٹ نہیں جانا ہے، جنت کی چیزیں جو کھائیں گے وہاں ٹوائلٹ نہیں ہوگا، بلکہ ٹوائلٹ کی جگہ ہی کو پیک کر دیا جائے گا۔ وہاں ایک ایسی ڈکار آئے گی کہ جس کے اندر مشک کی خوشبو ہوگی۔ آج تو دنیا میں کھا کے ڈکار لیتے ہیں تو آدمی کو کھڑے آدمی پڑوس میں کھڑا آدمی بھی نفرت کرتا ہے، اور ایسے آخر تک دنیا کی چیزوں کا یہ حال ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کیلے بھی ایسے ملتے ہیں کہ دوائی ڈالو تو پکتے ہیں، اور ان دوائی والے آم کھائے جاتے ہیں جس کے پیچھے کتنے نقصان اور کتنی بیماریاں ہیں۔ دنیا والے ایک انجیکشن مارتے ہیں، لوکی چھوٹی سی ہے کل جاؤ بڑی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کتنا نقصان ہے، کتنا کیمیکل ملا ہوا ہے کہ خود یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کریں۔ تو دنیا کی چیزیں اس کے مقابلے میں آخرت کی چیزوں میں نفع بھی زیادہ ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ باقی رہنا اس کو تو بعد میں بتاتا ہوں۔ آخرت کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہوگی، ہاں سب چیزیں فریش ہوگی، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ ڈائبٹیز ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا پھر اور جو پریشر کی تکلیفیں ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعائیں خاص طور پر اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام، سب ڈینجر بیماریوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ روزانہ صبح میں یہ دعا کیا کرو۔ خیر، تو دنیا کی
لیے اللہ کا آخرت کے لیے اللہ نے فرمایا وما عند اللہ خیر وابقا، جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے یعنی اس کے فائدے بھی زیادہ ہو اور وہ پیور بھی ہو، ملاوٹ سے پاک ہو۔ تو دوسرا وابقا، باقی رہنے والی ہے۔ کیسی باقی؟ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کے فائدے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ لمیٹڈ اور ان لمٹ، ان دونوں کا اگر کمپیریزن کریں، ہم لوگ کمپرائز کریں ایک دونوں کو، تو جو چیز ان لمٹ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پہ آپ کو $10 میں 50 GB ملتا ہے، لیکن $15 میں ان لمٹ ملتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ $15 والا ان لمٹ ہے وہی اچھا رہے گا، چاہے $5 زیادہ جاوے تو بعد میں کچھ دنوں میں پھر اس کو ہمیں بھاگنا نہ پڑے۔ آدمی ان لمٹ کو پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی سمجھو کہ آخرت کی نعمتیں ان لمٹ ہے، زمانہ بھی اس کا ختم نہیں ہوگا، وہ چیز پرانی بھی نہیں ہوگی۔ تو لمیٹڈ کے مقابلے میں جو ان لمیٹڈ کے مقابلے میں لمیٹڈ جو ہے وہ کل عدم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے منافع آخرت کے مقابلے میں ذرہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے افلا تعقلون، ارے عقل نہیں رکھتے، یعنی تم میں عقل ہی نہیں ہے۔ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ جو آدمی آخرت کے فائدوں کو دنیا کے فائدوں کے مقابلے میں ترجیح نہ دیوے وہ بے عقل ہی ہو سکتا ہے۔ بھئی چھوٹا بچہ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ چھوٹے سے تھے، آپ کے پاس کوئی سونے کی انگوٹھی تھی، کسی نے ایک چاکلیٹ دی یا کوئی مٹھائی دی اور وہ انگوٹھی لے لی۔ بھئی بچہ ہوتا ہے تو بچے کو کیا پتا ہوگا کہ کون سی چیز آگے چل کر کام لگے گی، زیادہ کام لگے گی۔ اس طرح کا کرنے والا، دنیا کو ترجیح دینے والا آخرت کے مقابلے میں بے عقل ہی ہو سکتا ہے، وہ عقل کے باؤنڈری سے باہر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے جس کو علماء کرام نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، امام رازی نے بھی لکھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے مال کا 1/3 حصہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو اسے دیوے، میرے مال میں سے 1/3 حصہ اس کو دیا جائے جو لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ تو یہ کس کو دیا جائے گا؟ جو 2 کے 4 کرتا ہے اس کو دیا جائے گا، جو لوگوں کو الو بناتا ہے اس کو دیا جائے گا۔ آج تو اسی کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، بہت اسمارٹ ہے یار، بہت آگے نکل گیا ہے۔ نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ 1/3 حصہ دیا جائے گا، اس لیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو تھوڑا دیوے اور زیادہ لیوے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ گویا کہ اللہ کی رحمت کو لیے ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے، یہ لوگ عقل مند ہیں تو ان کو دیا جائے گا۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں آخرت اور دنیا کو اس طرح سے کمپیر کیا۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ترمذی اور ابن ماجہ ان سب نے نقل کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، مد دنیا فی الآخرتی، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں صرف اتنی ہے
جیسی کہ کما یغمس احدکم اصبعہ فی الیم، جیسے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالتا ہے، فلینظر ماذا یرجع الیہ، اس کو چاہیے کہ دیکھے کہ انگلی کتنا واپس لے کر آتی ہے۔ ایک آدمی اپنی انگلی کو پانی میں ڈال کے جب نکالتا ہے تو انگلی پہ کتنی تری آتی ہے، کہا اتنی حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ آج ہم لوگ ہیں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے کہ ہم دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کے راستے میں دیا ہوا، اللہ کے بندوں پر خرچ کیا ہوا کبھی ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ سوف ترى اذا انکشف الغبار، سوف ترى اذا انکشف الغبار، اتحتک فرس ام حمار، ان قریب تجھے پتا چل جائے گا جب غبار چھٹ جائے گا کہ تیرے نیچے گھوڑا تھا یا گدھا تھا۔ ایک آدمی سواری پر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ دھول زیادہ اڑ رہی ہے تو اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کو کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے یا گدھے پہ بیٹھا ہے۔ اتحتک فرس ام حمار، کہا اسی طرح سے اس دنیا پہ ناز کرنے والے جب آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر جو کچھ کمایا تھا، جو کچھ مال ہم چھوڑ کے آئے تھے، وہ کہاں خرچ کرنا چاہیے تھا اور اس کو ہم نے کہاں پہ خرچ کیا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی ایک آیت میں اور دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے پسندیدہ وعدہ کر رکھا ہے، جس کو وہ پانے والا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کے سامان سے متمتع کیا ہے، فائدہ پہنچایا ہے، پھر وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ بھلا وہ شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتے؟ جواب کھلا ہے، اس لیے قرآن نے اس کو کویسچن کی شکل میں بیان کیا۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو؟ مقصد یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو دین کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ ہماری دنیا قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اس دنیا کے پیچھے تمہیں کوئی سزا نہ ملے، کوئی نقصان نہ ہو، پھر بھی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کے فائدوں کو ترجیح دو، جبکہ دنیا کے بعد تو دین کو قبول نہیں کیا ہے تو جہنم کا عذاب ملنے والا ہے، اور جس نے دین بھیجا تھا اس کے دربار میں حاضری دینا ہے، تب تو اور زیادہ یہ بات مؤکد ہو جاتی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ہر وقت تلاش کرنا چاہیے۔ یہ تو مطلب ہوا۔ اب یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں مفسر قرطبی نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو جہل بن ہشام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ابو جہل کے بارے میں، اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ یہ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں، اور ابو جہل اور عمارہ بن ولید ان دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب جس کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہو، امام قشیری فرماتے ہیں کہ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ عَلَى التَّعْمِيمِ،
یہ مومن اور کافر سب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب سمجھیے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ مومن کا حال اچھا ہوگا، مومن کا حال اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا فقنعه اللہ بما آتاہ، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو اسلام میں داخل ہوا اور اس کو بقدر ضرورت بقدر کفاف رزق دیا گیا، پھر اللہ نے اس کو قناعت عطا فرمائی اس مال میں جو اس کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جو بھی تفسیر سن رہا ہے یا سن رہی ہے، اس حدیث کو سمجھیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ حضور نے کس کو کامیاب بتایا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص، وہ مرد یا وہ عورت جو اسلام لایا، اسلام میں داخل ہوا اور اس کو بقدر ضرورت رزق دیا گیا، بقدر کفاف۔ اس کی گاڑی چل رہی ہے، کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جو دیا ہے اس میں اللہ نے قناعت دے دی، لالچ نہیں ہے میں یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ معاف کرنا، میں بولتا تو ہوں سیدھی بات، آدمی اپنی دنیا سنوارنے کے لیے بہت سارے گناہ کر ڈالتا ہے۔ جیسے کہ یہ سوچتا ہے میرا ایک گھر ہے، ابھی اس کا انٹرسٹ بھرنا بھر رہا ہوں، ایک مکان اور انٹرسٹ پہ لے لوں اور کرائے پہ دے دوں، اس کا کرائے سے اس کا انٹرسٹ بھرتا جائے گا اور پھر دھیرے سے بیچ دیں گے اور پیسہ کچھ میرے پاس ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، کل کی کیا خبر ہے، موت آ گئی تو تمہارا یہ جو سودا اور ڈیلنگ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہوا ہے، اس لیے دنیا سے گئے تو نافرمانی کے ساتھ جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جاؤ گے۔ مقصد کیا تھا؟ دنیا سنوارنا۔ اللہ کے بندے، کرائے کے مکان میں رہ کر بھی تیری زندگی گزر جائے گی۔ اپنے گھر کی فکر میں آدمی کتنے پاپڑ بیلتا ہے اور رات اور دن ایک کر کے انٹرسٹ بھر کے یہ سوچتا ہے کہ میں ٹھنڈک کی سانس لوں گا، کب لے گا؟ جب قبر میں پاؤں لٹک جائیں گے تب، ارے ابھی سے ٹھنڈی سانس لینا شروع کر دے۔ اس کورونا نے تو بہت سارے سبق سکھا دیے ہیں، اگر ہم لوگ نہیں سیکھے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ کتنے لوگ بڑے بڑے مالدار اور ملینر بلینر تھے، آج وہ پیوندے خاک ہو چکے ہیں۔ تو یہ دنیا کوئی بھروسے کی جگہ نہیں ہے، بھروسہ ایک اللہ کی ذات پہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والا اور کافر۔ ایمان والے کا حال اچھا رہے گا، تو جس کو اللہ نے رزق کفاف دیا ہو ایمان کے ساتھ اور اس پہ قناعت بھی دی گئی ہو، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ تجوع ترنی تجرت تصل الیہ، تو بھوکا رہ زبردستی مجھے دیکھ لے گا اور تو خالی ہو جا مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی بھرتے رہنے میں اور جمع کرتے رہنے میں یہ نعمتیں نہیں ملے گی، اس لیے روزے بھی رکھوائے گئے۔ آدمی بھوکا رہے اور دیکھے تو صحیح کہ اس میں کتنا مزہ آتا ہے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمتہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ، جس کا مقصد اور جس کا گول اور ایم دنیا ہے، اللہ تعالی اس کی محتاجی کو اس کے آنکھوں کے سامنے لا دے گا،
اور دنیا میں سے اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کی تقدیر میں لکھا گیا. ومن كانت الآخرة همته جعل الله الغنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اور جس کا ارادہ آخرت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے، جس کا ارادہ یہ ہے، اللہ تعالی مالداری اس کے دل میں ڈال دے گا، غنا ڈال دے گا، بے نیازی ڈال دے گا مخلوق سے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، ذلیل ہو کر آئے گی. ایک بات مجھے یاد آئی جس کو تفسیر روح البیان میں علامہ حقی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ بھیڑ آپ جانتے ہو، ایک تو ہوتی ہے شہد کی مکھی اور ایک ہوتی ہے بھیڑ. شہد کی مکھی کا بھی کچھ شہد کا چھتا ہوتا ہے اس کا گھر، اسی طرح کا ایک اور بھی ہوتی ہے جو گھومتی رہتی ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ اپنا مکان اس طرح کا بناتی ہے، بھیڑ اس کو کہتے ہیں. تو بھیڑ اور چیونٹی، ان دونوں کے اندر ایک مکالمہ ہو گیا، دونوں میں کوئی بات چیت ہو گئی. بھیڑ نے دیکھا چیونٹی کو کہ بڑی محنت کر کے دانے کو کھینچ کھینچ کے اپنے گھر کی طرف لے جا رہی ہے، بڑی تکلیف پریشانی دیکھی اس نے. تو اس بھیڑ نے چیونٹی سے کہا کہ کیوں خاموخواہ یہ مصیبت کر رہی ہے، آ میرے ساتھ، میں تجھے اچھے اچھے کھانے اور اچھے اچھے پینے دکھاؤں، دیکھ میں کیسے مزے سے کھاتا ہوں، تجھے بھی مزہ آئے گا، دیکھ تیرے کھانے سے زیادہ لذیذ بھی ہے اور لطیف بھی ہے. اس نے کہا کہ تا بادشاہ ہارا نہ رسد، ہر آنجا کے خواہم نشینم، وہاں آنچے خواہم گزینم. ارے میرے پاس وہ چیزیں آتی ہے جو بادشاہوں کو بھی نہیں ملتی ہے، میں جس جگہ چاہتی ہوں بیٹھ جاتی ہوں اور جہاں چاہتی ہوں کھا لیتی ہوں. یہ بات دونوں کی ہو رہی تھی، چیونٹی کو وہ لے کے جا رہی تھی بھیڑ. انہی باتوں کے اندر وہ گئی اور کوئی قصاب تھا، کسائی، اس کے کسی جگہ کے اوپر بیٹھی گوشت کھانے کے لیے. قصاب ایسے بھی چھری لے کر بیٹھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ کے اندر لیے ہوئے تھا. اس نے جو مارا اس مغرور بھیڑ کو، وہیں پر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور زمین پہ پھینک دیا. اتنے میں چیونٹی آئی اور اس بھیڑ کے پاؤں کو کھینچ کر لے جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے کہ رب شہوت ساعت اورثت صاحبها حزنا طویلا. تھوڑی دیر کے مزے نے بہت سے لوگوں کو لمبے زمانے تک غمگین کر دیا، بہت سارے لوگوں کو ایک لمبے زمانے تک غمگین ہونا پڑا کہ دیکھو تھوڑی دیر کی لذت تھی، کھانے کے لیے گئی یہ بھیڑ اور اس کے ٹکڑے کر دیے گئے. تو دنیا بھی ایسی ہی ہے، آدمی یہ سوچ کر کہ میری زندگی اچھی کٹے گی، کتنی کٹے گی، لکھی کتنی ہے اللہ نے، یہ تو دیکھو. ایک اللہ والے حج کے راستے کے اندر جا رہے تھے، کسی نے دیکھا کہ روزانہ تر و تازہ روٹی آ رہی ہے اور کھاتے جا رہے ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ روٹی آتی کہاں سے ہے؟ تو کہا تأتینی بہ عجوز، کہا کہ میرے پاس ایک بڑھیا لاتی ہے، اور بڑھیا سے مراد دنیا تھی ان کی. یہ دنیا لا کے دیتی ہے، میں اس کو کھاتا ہوں. بھائی اس دنیا کے اندر جس کو اللہ غم دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، دشواری دیتا ہے دین کے ساتھ، وہ بہتر ہے اس آدمی سے جس کے پاس فراوانی ہے، خوشیاں ہیں، لیکن شرک کے ساتھ ہے. تو یہ شرک کے ساتھ یہ چیزیں کوئی مزے کی نہیں ہے. جب 2 آنکھیں بند ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا. وہ ایک حدیث کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دنیا میں جو سب سے زیادہ مزے میں تھا اور خوب عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا تھا، جہنمیوں میں سے وہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے قیامت کے دن اور آگ میں اس کو ایک ڈبکی دیں گے کہ اس کو ایک غوطہ دے دو جہنم کے اندر. پھر اس سے پوچھیں گے کہ یا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله یا رب، کہ ابن آدم، اس کو نکالا جائے گا اندر سے ایک غوطہ دے کر اور پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی تھی، دنیا میں کبھی کچھ مزے دیکھے تھے، تیرے پاس سے نعمتوں کا کبھی گزر ہوا تھا؟ وہ کہے گا کہ میرے رب تیری قسم، اللہ کی قسم، میرے پاس تو کبھی ایسا کوئی دنیا کی کوئی نعمت میں نے دیکھی نہیں تھی. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتیوں میں سے ایک آدمی جو دنیا میں بڑا پریشان تھا، بیچارے حالات کے مارے ہوئے تھے، دنیا میں بڑی تکلیفیں کاٹا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ اس کو جنت کی ایک سیر کرا دو، جنت میں ایک غوطہ دے دو اس کو. وہ جائے گا، جا کے آئے گا تو پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل رأيت بوسا قط، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ هل مر بك شدت قط، کیا تیرے پاس سے کوئی تکلیف گزری تھی؟ وہ کہے گا لا واللہ، اے میرے رب ہرگز نہیں، کبھی میرے پاس سے کوئی تکلیف نہیں گزری. یہ ہے دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی راحتیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الدنیا لا تصفو لشارب ولا تبقى لصاحب ولا تخلو من فتنة ولا تنکشف الا عن محنة. حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ دنیا کسی پینے والے کے لیے صاف ستھری نہیں ملتی ہے اور کسی صاحب کے پاس وہ باقی نہیں رہتی ہے اور وہ فتنے سے خالی نہیں ہوتی، اور وہ ملتی بھی ہے تو بڑی محنت کے. اور ولا تنکشف الا عن محنة، اور دنیا نہیں کھلتی ہے مگر محنت سے. محنت سے بھئی مقدر ہے وہ تو مل کے رہے گا. اس لیے آدمی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں، آخرت کو آباد کرنے میں لگا رہے. محنت روزی کے لیے تو کرنا یہ تو فرض ہے، رزق حلال کمانا، لیکن اس سے آگے کی جو ضرورتیں ہم نے اپنے ساتھ لگا رکھی ہے کہ میرا مکان تو ایسا ہونا چاہیے اور میرے گھر میں گاڑی ایسی ہونی چاہیے، میرا گھر کا میں ایسے اسٹینڈرڈ کا آدمی ہوں، میری ایسی واہ واہ ہونی چاہیے، یہ سب یہاں پہ رہ جائے گی اور آہ ہو جائے گی. اس لیے واہ واہ کی فکر میں مت رہو، واہ واہ میں سب ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک سبحان الابدی الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغیر عمد سبحان من بسط الارض من الماء الجمد سبحان من خلق الخلق وأحصى كل شيء عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك
وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا الہ العالمین و یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ستار العیوب یا غفار الذنوب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہم اقرار اور اعتراف کرتے ہیں ہماری زندگی گناہوں میں گزری ہے، آپ کی نعمتیں بے شمار استعمال کی، لیکن آپ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم نے آپ کی ناشکری کی ہے. آپ کے بندوں کا ہم نے کہنا مانا، آپ کے اور ہمارے دشمن شیطان کا کہنا مانا، ہم نے اپنے نفس کا کہنا مانا. الہی ہم نے آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کے حبیب کی سنتوں کی مخالفت کی ہے. اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں. ہماری زندگی میں ہم نے بہت گورکھ دھندے کیے، لیکن مولا کریم آپ اتنے کریم رہے اور اتنے سخاوت والے رہے. اے اللہ آج تک آپ نے ہمیں رسوا نہیں کیا، ہمارے گناہوں کو آپ نے اوپن نہیں کیا. یا اللہ اپنے فضل سے ان سارے گناہوں کو معاف کر دو، ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دو. الہ العالمین یقیناً اتنے گناہ کے بوجھ ہم نے لادے ہیں کہ اگر آپ پکڑ کرنے پہ آ جائیں تو ہم میں سے ایک بھی بچ نہیں سکتا. اے اللہ ہمیں معاف کر دو. اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دو، برے راستے سے بچا لو، ہمیشہ کے لیے آپ کی طرف متوجہ رہنے والے بنا دو. مولا کریم اپنی محبت اور اپنی معرفت سے نواز دو، اپنا تعلق عطا فرما دو، اپنا قرب خاص عطا فرما دو، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دو. اے اللہ نگاہوں کا اور دل کا دماغ کا تقوی عطا فرما، زبان کا، کان کا، شرمگاہ کا اور ہاتھ پاؤں کا تقوی عطا فرما. اے اللہ نگاہوں کا اور ہر عضو کا تقوی عطا فرما. اے اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ امت کے لوگ پریشان ہیں، الہی ہر طبقے کا انسان پریشان ہے، پریشانی کو دور آپ ہی کر سکتے ہیں. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی ہماری پریشانیوں کو دور کر دو اور آپ کی طرف متوجہ رہنے والے بنا دو. الہ العالمین ہماری آخرت اور دنیا دونوں کو بنا دو. اے اللہ آخرت کو بنانے کی فکر عطا فرما. الہی دنیا سے بے رغبتی عطا فرما، آخرت کا شوق نصیب فرما. الہ العالمین ہم سے پہلے بھی دنیا میں کتنے آئے، وہ سب چلے گئے، ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی جانا پڑے گا. الہی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہماری زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی، ہماری موت کس حال میں آئے گی. یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں. ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ جب ہم سے راضی ہو اس وقت ہمیں دنیا سے اٹھانا اور مدینۃ المنورہ میں جمعہ کے دن اٹھانا. اے اللہ اپنے حبیب کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں اٹھانا. اے اللہ موت یقینی ہے، ایک دن آنے والی ہے. آج علماء بڑے بڑے علماء اٹھتے جا رہے ہیں جو آپ کے حبیب کے ارشاد کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یا اللہ اچانک موت آنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قابل رشک موت عطا فرما، عبرت والی موت سے ہمارے گھر والوں کی، ہماری ماں بہنوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رضا کی حالت میں مدینہ طیبہ میں جمعہ کے دن کی موت عطا فرما. اے اللہ رزق کے حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما. حرام سے ہمارے گھر والوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہماری نسل میں علماء صلحاء پیدا فرما، علماء صلحاء حفاظ پیدا فرما، دین کے مخلص خادم و داعی پیدا فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما. دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آج کل جو دجل چل رہا ہے اور دجالی فتنے جو پنپ رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، ہماری نئی نسل کی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما دو. الہ العالمین ہماری مدد فرما، ہمارے تمام کاموں میں فتح عطا فرما. اے اللہ
آپس میں محبت مودت عطا فرما، مسلمانوں میں الہی شیرازہ بندی نصیب فرما، آپس کے اختلافات کو دور فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، علم نافع عطا فرما، جہالت کو دور فرما۔ اے اللہ آج دنیا جہالت پہ نازاں ہے اور علم اور علماء کی دشمن بنی ہوئی ہے، یا اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما، تراویحوں کو قبول فرما، رات کی عبادتوں کو قبول فرما، صدقات و زکوٰۃ کو قبول فرما۔ یا اللہ کون ہے جو دعویٰ کر دے آپ کی عبادت کے حق کو ادا کرنے کا؟ یقیناً ہم سے تو حق ادا نہیں ہوا ہے۔ یا اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے اور اٹھک بیٹھک ہی کو قبول کر لو۔ یقیناً بڑے لوگ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ تو الہی سب سے بڑے ہیں، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ ہماری مدد کر دو۔ یا اللہ ہماری مساجد، مدارس، مکاتب اور خانقاہوں کی حفاظت فرما دو۔ الہی جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ان کے احسان کا بدلہ عطا فرما۔ جو لوگ آپ کی خاطر ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرما۔ الہی یہ جو درس قرآن ہوتا ہے الہی کہنے والے وہ اور سننے والوں کو قبول فرما، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، نفع نہ دینے والے علم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس کا جو رشتہ دار بیمار ہو سب کو شفاء کلی عطا فرما، جو دنیا چھوڑ چل بسا ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما اور پوری دنیا سے کورونا کو ختم فرما، کورونا کے بعد آنے والے مشاکل کو دور فرما، آنے والی تکلیفوں کو دور فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، امت کا جو فرد جہاں کہیں دکھی ہو اس کے دکھ کو دور فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اگر ان کے ستانے والوں کو اگر ہدایت مقدر ہو تو کر دو، ورنہ چن چن کے ختم فرما دو۔ یا اللہ ان کو ایسی سزا دو کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں کہ ظالموں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ الہی دنیا کے کونے کونے میں مسلمان پریشان ہے، مسلمانوں کی مدد فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل سے، اپنے مبارک ناموں کی برکت سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور قرآن مجید کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب